نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ نمل الحمدللہ ہم شروع کر چکے ہیں، اس کی 14 آیات ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 24 تک ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے داؤد علیہ السلام کو، و سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کو، علم، اور البتہ یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم سے نوازا۔ سورت کے شروع میں جیسے بتایا گیا تھا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے سکھایا جاتا ہے، اور اب اس بات کی دلیل کے طور پہ کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی انسان آ کے یا کوئی جن یا شیطان نہیں بتا کے جاتا قرآن کی آیتیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، جبریل علیہ السلام لے کے آتے ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس بات کی دلیل کے طور پہ یہاں پہ انبیاء کے واقعات مختصراً بیان کیے گئے ہیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی امی ہیں، وہ ان باتوں کا علم کیسے ان کو ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وحی نہ آتی ہو تو یہ واقعات وہ کیسے سنا سکتے ہیں؟ تو اسی بات کے دلیل کے طور پہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مختصراً بیان فرمایا گیا، اب حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قصہ ہے، جو اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور البتہ تحقیق دیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو علم۔ وقالا، ایک ہوتا ہے قالا، لام کے ساتھ الف نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے اس نے کہا۔ جب ساتھ لام کے الف لگ گیا تو یہ مثنیٰ کا صیغہ ہو گیا، تثنیہ کا صیغہ ہو گیا کہ ان دونوں نے کہا۔ اگر کالا ہوتا تو اس کا مطلب تھا اس نے کہا، اور کالا ان دونوں نے کہا۔ کیا کہا؟ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ الذی، جس نے فضلنا، ہمیں فضیلت دی، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے مومن بندوں میں سے بہت سوں پر، علی کثیر اوپر، بہت سوں کے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، المؤمنین مومن۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے مومن بندوں میں سے بہت سے بندوں پر ہمیں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں، علم انسان کو جھکاتا ہے، عاجزی پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا تھا اور جو نعمتیں انہیں عطا فرمائی تھیں، اس سے ان کے اندر کوئی تکبر یا اکڑ نہیں پیدا ہوئی، بلکہ ان کے اندر عاجزی آئی، اور وہ اسے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے یہ فضیلت ہمیں عطا کی اور اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہمیں اس نے فضیلت بخشی۔ تو ہمیں بھی اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے کیا، ہم کس چیز پہ اللہ کا شکر ادا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، اس کے الفاظ بھی اسی سے ملتے جلتے ہیں کہ جب آپ کسی بیمار کو دیکھیں نا تو اس وقت آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس بیماری سے بچایا، اور یہ کہیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک، سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے عافیت دی اس سے، مما ابتلاک، جس میں تجھے مبتلا کیا، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور مجھے فضیلت دی بہت سوں پر،
ممن خلق تفصیلا، اپنی مخلوقات میں سے بہت سوں پر اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے۔ ہم تو ہر چیز کا معیار دولت کو بناتے ہیں، بس اگر کوئی فضیلت بھی سمجھتے ہیں وہ اس کا تعلق بھی دولت کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اگر ہم کوئی نعمت سمجھتے ہیں وہ بھی دولت ہی ہمارے سامنے بس ایک ہی دیوی ہے جس کی ہم دل و جان سے پوجا کرتے ہیں اور اسی کو ہر چیز کا ہم نے معیار بنایا ہوا ہے۔ تو صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کسی بھی بیمار کو دیکھیں تو اس کو دیکھ کر یہ دعا مانگیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عافیت دی اس تکلیف سے جس میں تجھے مبتلا کیا ہے۔ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور مجھے اپنی بہت سی مخلوقات پہ فضیلت دی ہے، کیونکہ بہت سی مخلوقات ایسی ہیں جو کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، یا کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوتی ہے جو دوسروں کو نہیں ملی ہوتی، آپ کو ملی ہوتی ہے۔ یہ تو سوچنے کی بات ہے نا، ہم ہمیشہ ان چیزوں کو گنتے ہیں جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، ان کو نہیں دیکھتے جو ہمارے پاس ہیں۔ ہم سانس لیتے ہیں بغیر مشینوں کے، آکسیجن سلنڈر کے بغیر ہم سانس لیتے ہیں۔ ان سے پوچھیں جن کی باقی ساری زندگی اب سلنڈر کے ذریعے آکسیجن انہیل کرنے میں گزرے گی۔ میری مدر ان لا جب آخری ان کی بیماری تھی جس سے پھر ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی، تو آخری دنوں میں ایسے ہی تھا کہ بس ہر وقت ان کو آکسیجن لگی رہتی تھی۔ تو میں اس وقت سوچا کرتی تھی، میں حساب لگاتی تھی کہ ہم مفت میں ہر روز سانس لیتے ہیں، اور ایک دن کا سانس لینے کے لیے اب ہم ان کو کتنا خریدنا پڑتا ہے، ایک ایک سانس خریدنی پڑتی ہے۔ کبھی ہم نے شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم مشینوں کے بغیر سانس لیتے ہیں؟ صرف ایک سانس کی بات نہیں ہے، ایک ایک اعضاء ہمارا، ایک ایک عضو لاکھوں کروڑوں کیا ہمیں معاوضہ دے کے یہ چیزیں پھر خریدنی پڑتی ہیں۔ جب دل کا دیکھیں بائی پاس کیا جاتا ہے، دل چل رہا ہے نا بغیر کسی بھی ظاہری سہارے کے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو جو چیزیں فٹ کی ہوئی ہیں چل رہی ہیں، ان کو ہم نعمتیں نہیں سمجھتے۔ تو یہ جو دعا ہے اس میں بھی وہی الفاظ ہے، علی کثیر من عبادہ المومنین۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے اپنے مومن بندوں میں سے بہت سوں پر ہمیں فضیلت دی ہے۔ وَوَارِثَ سلیمان داودا، اور وارث بنے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے۔ اچھا، اس میں ایک فاعل ہے اور ایک مفعول ہے، کہ میں پہلے بھی شروع میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جب آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ فاعل کون ہے مفعول کون ہے، تو یہ ایک یاد رکھا کریں کہ فاعل کے اوپر پیش ہوتی ہے، یعنی اور مفعول کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ تو ترجمہ تبھی آپ کو آئے گا جب آپ کو پتہ چلے گا کہ مفعول پہ زبر ہے اور فاعل پہ پیش ہے، ورنہ تو ہم ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وارث سلیمان داودا۔ اب یہ پیش اور زبر سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کون کس کا وارث ہوا، ٹھیک ہے؟ اور وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے۔ ہم یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اگر ہمیں یہ نہ پتہ ہو، اور وارث ہوئے داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے۔ اب کیونکہ عربی میں، اردو میں تو کے سے پتہ چلتا ہے، لیکن عربی میں یہ اعراب ہی ہمیں بتاتے ہیں یہ والی باتیں۔ جیسے قتل داوود جالوتا، قتل قتل کیا، داوودو وہاں پہ داؤد پہ پیش ہے، جالوتا جالوت پہ زبر ہے، قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، تو مفعول کے اوپر زبر اور فاعل کے اوپر پیش۔ یہ ایک اصول آپ یاد رکھیے۔ اور وارث بنے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے۔ وقال، اور اس نے کہا، یا ایہا الناس، اے لوگو۔ کس نے کہا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔
جب داؤد علیہ السلام کے وہ وارث بنے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بہت سی نعمتیں عطا کی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوہے کی صنعت کا علم دیا تھا، لوہا ان کے ہاتھوں میں آ کے پگھل جاتا تھا اور وہ زرہ سازی کا کام کرتے تھے، لوہے سے زرہیں بناتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھائیں، جانوروں کی بولیاں، ان کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا، نبوت بھی دی، حکمت بھی، مال بھی، اور جنوں انس پرندوں اور حیوانات کو پر ان کی حکومت تھی ہر چیز پہ۔ تو اب وہ لوگوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا، ہمیں سکھائی گئی ہے، منطق الطیر، پرندوں کی بولی، منطقہ بولی الطیر، پرندوں کی، وَأُوتِینَا، اور ہمیں دیا گیا ہے، من کل شیء، ہر چیز سے، وَأُوتِینَا من کل شیء، اور ہمیں ہر چیز سے حصہ دیا گیا ہے، یعنی ہر نعمت، ہر چیز اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، جیسے وہی نبوت دی ہے، علم بھی دیا ہے، حکمت بھی دی ہے، اور انسانوں اور جنوں پہ بادشاہت بھی ہے، پرندوں اور حیوانات کو تسخیر کر لیا انہوں نے۔ ان ھذا، بے شک یہ، لہو الفضل المبین، البتہ یہی ہے فضل مبین، واضح کھلا، یہ اللہ کا بڑا واضح فضل ہے کہ اس نے ہمیں ہر چیز عطا کی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَیمَانَ جُنُودُهُ، اور اکٹھے کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنودہ، اس کے لشکر، یعنی ان کے لیے تمام لشکروں کو اکٹھا کیا گیا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک وہ ہستی ہیں جو پوری تاریخ انسانی میں اس لحاظ سے ممتاز ہیں کہ ان کی حکمرانی صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی، بلکہ جنوں پر، حیوانات پر، چرند پرند، حتیٰ کہ ہوا تک ان کے ماتحت تھی۔ اس میں کہا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کے تمام لشکر، یعنی جنوں، انسانوں اور پرندوں، سب کو جمع کیا گیا، یعنی ہو سکتا ہے کہیں جانا ہو، اور جانے کے لیے یہ لاؤ لشکر جمع کیا گیا۔ وَحُشِرَ لِسُلَیمَانَ جُنُودُهُ، اور اکٹھے کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکر، من الجنی، جنوں میں سے، والانسی، اور انسانوں سے، والطیری، اور پرندوں سے، فَہُم، پس وہ، یوزعون، الگ الگ تقسیم کیے جاتے تھے۔ یوزعون کا مطلب ہے کہ سب کو الگ الگ گروہوں میں ان کی کیٹیگرائز کر دیا جاتا تھا، مثلا انسانوں، جنوں کا گروہ، انسانوں کا گروہ، پرندوں اور حیوانات کے گروہ۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے، یوزعون کا ایک مطلب ہوتا ہے پس وہ روکے جایا کرتے تھے، یوزعون، الگ الگ تقسیم کیے جاتے تھے۔ یوزعون کا مطلب یہ بھی ہے تو مجہول ہے، یہ پیسیوائز ہے، کیے جاتے تھے، تقسیم کیے جاتے تھے، کیٹیگرائز کیے جاتے تھے، الگ الگ تقسیم کر دیے جاتے تھے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے وہ روکے جایا کرتے تھے، یعنی یہ لشکر اتنی بڑی تعداد میں ہوتا تھا کہ راستے میں روک روک کر ان کو درست کیا جاتا تھا کہ شاہی لشکر ہے، بد نظمی اور انتشار کا شکار نہ ہو۔ یہ لفظ ہے وزرا یزرو، وزعا، بلکہ واو زا عین، وزعا، یزعو، اس کے معنی روکنے کے ہیں۔ اسی سے لفظ اگلی آیت میں جو آ رہا ہے نا، اوزعنی، وہ بھی بنایا گیا ہے، یعنی ایسی چیزیں مجھ سے دور فرما دے جو مجھے تیری نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے روکتی ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب، اتو، وہ آئے، علی واد النملی، ایک چیونٹیوں کی وادی پر، وادی نملی، چیونٹیوں کی۔ اب وہ لشکر جا رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، ہر قسم کے اس میں مخلوقات ہیں، انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، جانور بھی ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
ان تمام کی بولیاں بھی سکھائی تھیں اور وہ ان کو سن بھی لیتے تھے، سمجھ بھی لیتے تھے۔ تو ایک چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا کہ ایک چیونٹیوں میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک لیڈر چیونٹی ہوتی ہے، ملکہ چیونٹی ہوتی ہے، اس کو سب فالو کرتے ہیں۔ وہ باقی چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے، قالت، وہ اس نے کہا، نملتن، ایک چیونٹی نے، یا ایھا النمل، اے چیونٹیو، ادخلو، داخل ہو جاؤ، گھس جاؤ، مساکنکم، اپنے گھروں میں، اپنے بلوں میں، لا یحطمنکم، کہیں نہ کچل دے، لا یحطمنہ، نہ کچل دے تم کو، سلیمان و جنودہ، اور اس کا لشکر، وہم، اس حال میں کہ وہ، لا یشعرون، وہ شعور بھی نہ رکھتے ہیں۔ جب وہ چیونٹیوں کے ایک میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کیا کہا باقی چیونٹیوں سے، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حیوانات میں بھی ایک خاص قسم کا شعور موجود ہوتا ہے، کیونکہ وہ انسانوں سے جیسا تو نہیں ہوتا، اس سے بہت کم ہوتا ہے اور مختلف ہوتا ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے تھوڑا بہت۔ اور یہ بھی کہ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر اتنی ان کی سماعت تیز کر دی کہ چھوٹی سی چیونٹی کی آواز بھی ان کے کانوں تک پہنچا دی، اور پھر آواز جب پہنچ گئی تو ان کی زبان تو وہ سمجھتے تھے۔ اور دوسرا اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی فضیلت کے باوجود بھی غیب نہیں جانتے تھے، اسی لیے چیونٹیوں کو خطرہ محسوس ہوا کہیں بے خبری میں وہ ہمیں روند نہ ڈالیں اور انہیں پتہ بھی نہ ہو۔ یعنی چیونٹیوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ یہ بات کہلا رہے ہیں کہ وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کا پتہ بھی نہ ہو، انہیں پتہ بھی نہ چلے اور وہ ہمیں روندتے ہوئے آگے نکل جائیں، تو اٹ مینس کہ انبیاء بھی غیب نہیں جانتے۔ اور یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کے علاوہ دیگر جیسے چیونٹیوں وغیرہ کی بولی بھی سمجھتے تھے، اور یہ علم اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک معجزے کے طور پہ عطا فرمایا تھا، یہ ان کی ایک اعزازی شان تھی۔ فتبسم ضاحکا من قولها، فتبسم، تبسم اردو میں بھی مسکرانے کو کہتے ہیں، تو وہ مسکرائے، ضاحکن، ہنستے ہوئے۔ ضاحک ہوتا ہے ہنسنا، اونچی جیسے کہکا لگانا، تبسم ہوتا ہے مسکرانا۔ وہ مسکراتے ہوئے ہنسے یا ہنستے ہوئے مسکرائے، من قولها، اس چیونٹی کی بات سے۔ اس چیونٹی کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ چیونٹی جیسی حقیر مخلوق کی گفتگو سن کر جب انہوں نے سمجھ لی، تو چھوٹی سی مخلوق ہے، اس کی گفتگو بھی انہوں نے سمجھ لی، تو ان کے دل میں اللہ کا شکر گزاری کا احساس پیدا ہوا کہ اللہ نے مجھ پہ کتنا انعام فرمایا ہے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی ہے کہ میں نے ایک چیونٹی کی بات سمجھ لی۔ وقال، اور کہنے لگے، ربی اوزعنی، ہے میرے رب مجھے توفیق دے۔ یہی وہی لفظ ہے جو وضع یا ضع سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایسی چیزیں مجھ سے دور فرما دے جو مجھے تیری نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرنے سے روکتی ہیں، یعنی مجھے توفیق دے دے، مجھے ان اشکرا، یہ کہ میں شکر ادا کروں، نعمتہ کا، تیری نعمت کا، التی، وہ جو، انعمتا، تو نے انعام کی ہے، علیہ، مجھ پر، وعلی والدی، اور میرے والدین پر، وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں عمل کروں نیک۔ کیسے نیک عمل کروں؟ ترضاہ، جو تجھے پسند آ جائیں۔ انسان تو اپنے خیال میں بہت سے کام ایسے کرتا ہے جنہیں وہ سمجھتا ہے کہ یہ نیک عمل ہیں، لیکن وہ فرما رہے ہیں یا اللہ ایسی نیک عمل جو تجھے پسند بھی آ جائیں، جن سے تو راضی بھی ہو جائے، ایسے کام میں کروں جو تجھے خوش کر دیں۔ اور کیا کر یا اللہ، وَأَدْخِلْنِی،
اور مجھے داخل فرما برحمتی کا اپنی رحمت سے فی عبادک الصالحین اپنے نیک بندوں میں. ہے اللہ اپنی خاص رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا گھر کیا ہے؟ جنت ہے. یا اللہ اپنے نیک بندے جو جنت میں جائیں گے مجھے بھی اپنی رحمت سے اسی جنت میں داخل فرما دے. اور اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. اگر اللہ کا پیغمبر یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا، آپ نے فرمایا سیدھے سیدھے اور حق کے قریب رہو، اور یہ بات جان لو کہ کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اللہ کی رحمت مجھے اپنے دامن میں نہیں ڈھانپ لے گی. تو سوچیں پھر ہمیں اپنے اعمال پہ بھروسہ کیوں کرنا چاہیے؟ اعمال اچھے کرنے چاہیے لیکن بھروسہ اللہ کی رحمت پہ ہی ہونا چاہیے. اللہ کے فضل سے ہی کوئی شخص جنت میں داخل ہو سکتا ہے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. اللہ مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما دے. یہ دعا کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات سن کے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ. اب یہ چونٹی کا واقعہ ختم ہو گیا. لشکر جا رہا تھا، راستے میں چونٹی نے دیکھا کہ حضرت سلیمان کا بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، تو اس نے اپنی باقی چونٹیوں کو خبردار کیا کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. تو یہ واقعہ چونکہ اس صورت میں ہے اس لیے اس صورت کا نام بھی سورۃ النمل ہے، چونٹی. وَتَفَقَّدَ. اور اس نے جائزہ لیا سلیمان علیہ السلام نے الطَّیرَ پرندوں کا. فقال. تو کہنے لگے ما لیا کیا ہے مجھے، لا ارا نہیں میں دیکھتا، لا ارل ہدہد میں ہدہد کو نہیں دیکھتا. یہ کیا ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. باقی سب پرندے موجود ہیں، اپنے لشکر کا جائزہ لیا، اس میں سے جو پرندوں کا گروہ تھا اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، یا تو وہ موجود ہی نہیں ہے یا مجھے نظر نہیں آ رہا. ام کان من الغائبین. یا واقعی وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے. مجھے نظر نہیں آ رہا ہدہد، کیا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا ادھر ہی کہیں ہے، ام کان من الغائبین یا وہ آج حاضر ہی نہیں ہوا، وہ غائب ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ ضرور بضرور میں سزا دوں گا اسے، عذاب دوں گا اسے. عذب یعذب تعذیب سزا دینا عذاب دینا، اور نون ثقیلہ اور پہلے لام تاکید، ضرور میں اس کو سزا دوں گا عذاباً شدیداً سخت سزا. او یا لأذبحنہ میں اسے ذبح ہی کر دوں گا، ضرور میں اسے ذبح کر دوں گا. او یا لیأتینی وہ ضرور لائے گا میرے پاس بسلطان مبین کوئی واضح دلیل، اپنی غیر حاضری کی کوئی واضح دلیل بتائے گا، کوئی مؤثر وجہ وہ مجھے بتائے کہ وہ کیوں آج حاضر نہیں ہے، ورنہ میں اسے بڑی سخت سزا دوں گا، میں اسے ذبح کر ڈالوں گا. فمکث پھر وہ ٹھہرا، کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. غیر بعید کچھ دیر، یعنی غیر بعید وہ زیادہ ٹائم نہیں تھا، تھوڑی دیر رکے وہ کہ اتنے میں ہدہد آ گیا. فمکث غیر بعید یعنی کچھ وقت نہیں گزرا تھا. فقال آ کے ہدہد نے آ کے کہا احطت میں نے احاطہ کیا ہے. احاطہ کرنا کسی چیز کے بارے میں مکمل علم حاصل کر لینا، یعنی میں نے ایک بات
کے بارے میں مکمل میں معلومات لے کے آیا ہوں۔ احط بما، اس بات کا، لم تحط، جو نہیں آپ نے احاطہ کیا بھی اس کا، یعنی میں ایسی چیز یا ایسا علم لے کے آیا ہوں جو کہ میری جو معلومات ہیں بما لم تحط بھی، آپ کو نہیں وہ بات پتا۔ وجئتک، اور میں لایا ہوں آپ کے پاس، من سبائن، سبا سے، بنبأ یقین، ایک یقینی خبر۔ اب ترجمہ تو ہم اس کا یہی کریں گے۔ فقالا، تو اس نے کہا، احطت، میں نے احاطہ کیا ہے، بما، اس کا، لم تحط، جو نہیں آپ نے احاطہ کیا، بھی، اس کا مطلب اس کا یہ ہے کہ یعنی میں ایک ایسی معلومات لے کے آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں لایا ہوں آپ کے پاس سبا سے ایک یقینی خبر۔ اب سبا سے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ کسی عورت کا نام ہے۔ سبا ایک شخص کا ہی نام تھا، اس کے نام پہ ایک قوم کا نام پڑ گیا تھا، اور پھر وہاں پہ ایک شہر بھی آباد ہو گیا تھا، تو اس شہر کا نام اب سبا تھا۔ یہ یمن سے 3 دن کے فاصلے پر ہے۔ تو ہدہد نے کہا کہ میں سبا سے ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ، بے شک میں نے پایا ہے ایک عورت کو، تملکہم، جو حکومت کرتی ہے، ہم، ان پر۔ انی، بے شک میں نے، وجدت، میں نے پایا، امرأۃ، ایک عورت کو، تملکو، جو حکومت کرتی ہے، ہم، ان پر۔ وہ جو شہر سبا ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں ان پر ایک عورت حکمران ہے۔ وَأُوتِیَت، اور وہ دی گئی ہے، من کل شیء، ہر چیز، یعنی اسے بھی ضرورت کی ہر چیز دی گئی ہے، یعنی بڑی ویل آف ہے، اس کی حکومت ہے۔ وَلَہَا عَرْشٌ عظیم، اور اس کا ایک عظیم الشان تخت ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ جو اس کا عظیم الشان تخت تھا، وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کی لمبائی 80 ہاتھ اور چوڑائی 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اس میں موتی جڑے ہوئے تھے، سرخ یاقوت اور سبز زمرد جڑے ہوئے تھے، اور بڑا خوبصورت وہ اس کا تخت تھا۔ اور ابھی بھی بعض کہتے ہیں کہ یمن میں بلقیس کا جو وہ جو تخت ہے، وہ کسی نہ کسی فارم میں ابھی بھی کہیں پایا جاتا ہے۔ وجدتھا وقومھا، اور میں نے پایا اس کو اور اس کی قوم کو۔ یہ ہدہد ہی ساری سٹوری بیان کر رہا ہے۔ وجدتھا، یہ تاپش تو کا مطلب ہوتا ہے میں نے، جہاں جہاں پہ بھی یہ لفظ ہے نا، انی وجدت، بے شک میں نے پایا، یہ تو کے پیش کی وجہ سے میں نے پایا، یہاں بھی وجدت، میں نے پایا، ہا، اس کو، وقومھا، اور اس کی قوم کو، یسجدون، کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، للشمس، سورج کو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے۔ ساری معلومات وہ تفصیلی لے کے آیا واقعی، اور اس نے کہا کہ پھر وہ جو وہاں پہ جو عورت شہر سبا کی قوم پر جو عورت حکمران ہے جس کا نام بلقیس ہے، وہ بڑی عالی شان اس کا ایک تخت ہے، اور وہ بھی اور اس کی قوم بھی سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور مزین کر دیا ہے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، شیطان نے ان کے اعمال انہوں بڑے خوبصورت کر کے دکھائے ہیں۔ فَصَدَّهُمْ، پس اس نے روک دیا ہے ان کو، عن السبیل، اصل رستے سے، یعنی شیطان نے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، پس وہ ہدایت پر نہیں آتے، یعنی وہ جو لوگ ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح اللہ نے پرندوں کو یہ شعور دیا کہ
وہ ایک چیونٹی اپنی چیونٹیوں کو خبردار کر رہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ آپ کے لشکر کو رونتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو بھی یہ بات اس کے دل میں بھی ڈالی کہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں ایسی خبر لایا ہوں جس سے آپ بھی بے خبر ہیں، اور وہ بھی اللہ کی وحدانیت کا احساس و شعور اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اس لیے اس نے بڑی حیرت کے انداز میں کہا کہ یہ ملکہ اور اس کی قوم اللہ کے سوا سورج کی پوجا کرتے ہیں اور شیطان کے پیچھے لگے ہوئے، جس نے ان کے لیے سورج کی عبادت کو بھلا کر اللہ کی عبادت کو بھلا کر سورج کی عبادت کی طرف جس شیطان نے ان کو لگا دیا ہے اور ان کے اس عمل کو مزین کر دیا ان کے لیے۔ فصدہم عن السبیل، انہوں نے سیدھے رستے سے روک دیا ہے۔ فہم لا یہتدون، اور وہ ہدایت نہیں پاتے۔ تو یہاں تک یہ واقعہ تو ابھی چلتا رہے گا، انشاءاللہ ہم اس کو کل کی کلاس میں مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی، لا شفاء الا شفاؤک، شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واکرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تذلنا بعدهم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم۔